السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ میں اپنی لائف سے اس قدر پریشان ہوں کہ دل کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں سینکڑوں میل دور تک کوئی انسان نہ ہو۔ چاہے یہ بات محاورتاً کہی گئی ہو، مگر کیا آج کے دور میں واقعی ایسا کچھ حقیقی طور پر ممکن ہے؟ کیا آج بھی دنیا میں کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جو انسانوں سے اتنا دور ہوں کہ وہاں تک پہنچنا یا واپس آنا دونوں لگ بھگ ناممکن ہو؟ ہماری اس زمین کا کل ایریا تقریباً 50 کروڑ اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں 35 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا پانی جبکہ 15 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا خشکی پر مشتمل ہے، یعنی تقریباً 70% پانی اور 30% خشکی۔ اس 30% خشکی کا زیادہ تر حصہ آج بھی ایسا ہی ان ایکسپلورڈ اور غیر آباد ہے جیسا آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ ہمارے شہر کے ایریاز جگہ جگہ انسانوں اور انسانی بستیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر ہمیں ان سب سے دور ایک ایسی جگہ جانا ہو جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہ ہو، تو ہمیں سب سے پہلے بحیرہ اوقیانوس کے جنوب میں واقع آتش فشاں پہاڑوں سے بھرا ایک ویران جزیرہ جس کا نام ہے ٹرسٹن ڈا کونہ، اس پر جانا ہوگا، جس کا رقبہ تقریباً 207 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی صرف 250 لوگ۔ یہ 3 بر اعظموں یعنی ساؤتھ امریکہ، افریقہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے یہاں پہنچ جائیں تو چاروں طرف صرف پانی اور سمندر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر آپ کے پاس ڈائریکشن لینے والے آلات مثلاً کمپاس وغیرہ بھی موجود نہ ہو تو آپ کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس سے قریب ترین جزیرہ جس کا نام سینٹ ہیلینا ہے وہ اس سے 2000 کلومیٹر دور ہے، یعنی 1243 میل۔ مگر یہاں پہنچ کر بھی مدد ملنے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ یہ بھی ٹرسٹن ڈا کونہ کی طرح ویران اور بالکل غیر آباد ہے۔ اگر فاصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے قریب ترین جزیرہ براعظم افریقہ بنتا ہے، جس کا فاصلہ 2400 کلومیٹر ہے، اور یہاں تک جانے کے لیے اور اتنا سفر کرنے کے لیے کوئی بھی جہاز یا ایئرپورٹ یہاں دستیاب نہیں ہے۔ پورے سال میں براعظم افریقہ سے ایک بوٹ 8 سے 9 مرتبہ ہی یہاں چکر لگاتی ہے، اور اسے یہاں آنے میں 7 سے 10 دن کا وقت لگتا ہے۔ ٹرسٹن ڈا کونہ میں شاید چند لوگوں کی آبادی آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی طرح سے کہیں نظر بھی آ جائے، مگر کیا ہوگا اگر آپ کینیڈا میں موجود دنیا کے سب سے بڑے غیر آباد جزیرے ڈیمن آئلینڈ پر کسی طرح سے ٹیلی پورٹ ہو کر پہنچ جائیں، مگر یہاں کوئی ایک بھی شخص موجود نہ ہو جو آپ کے یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکے؟ ڈیمن آئلینڈ کا رقبہ ایک ملک کروشیا کے برابر ہے، یعنی 55,247 مربع کلومیٹر، اور یہ تمام علاقہ بالکل ویران ہے۔ جہاں تک بھی نظر جائے وہاں تک صرف پہاڑ اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ یہاں کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں، کوئی ایک انسان بھی آپ کو یہاں نہیں ملے گا۔ ڈیمن آئلینڈ کے کناروں سے 80 کلومیٹر دور ایک ریزورٹ جزیرہ موجود ہے جس کی آبادی 229 لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہاں تک جانے کے لیے بھی آپ کو بوٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر دنیا کے غیر آباد اور ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو ساؤتھ پول کو بھلا کس طرح سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جہاں براعظم انٹارکٹیکا برف کے بڑے بڑے گلیشیئرز اور خون جما دینے والی ٹھنڈ پر مشتمل 14 ملین اسکوائر کلومیٹر کے عظیم ترین رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس قدر بڑا علاقہ صرف ایک امریکن ریسرچ سینٹر پر مشتمل ہے، جہاں صرف 100 کے قریب ریسرچرز موجود ہیں، اور یہ ریسرچ اسٹیشن بھی براعظم انٹارکٹیکا کے درمیان میں واقع نہیں ہے، جس کا فاصلہ کناروں سے سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ یہاں کسی طرح سے پھنس گئے تو اس ریسرچ اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے 878 کلومیٹر کا فاصلہ ان برف کے گلیشیئرز اور برف کے پہاڑوں میں طے کرنا پڑے گا، اور وہ بھی پیدل، کیونکہ یہاں سفر کرنے کے لیے کوئی روڈز بھی موجود نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ یہ سفر لگ بھگ ناممکن ہے۔ سب سے پہلے 1958 میں سوویت یونین اس علاقے میں داخل ہوئی اور اپنی اس اچیومنٹ کو دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں ایک مجسمہ نصب کر دیا، جو آج بھی برف کی اس دنیا میں تن تنہا موجود ہے۔ اس کے چاروں طرف برف کے سوا سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانوں نے اس علاقے میں کئی بار قدم رکھنے کی کوشش کی، اور آخری بار یہ کوشش 2011 میں کی گئی، کیونکہ یہاں موجود موسمی شدت اور ماحول انسانی آبادی کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، اور انسانوں کو ویلکم کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے، اور کچھ ہی منفرد جانور ہیں جو اس علاقے میں رہ سکتے ہیں، مثلاً پینگوئنز اور پولر بیئر وغیرہ۔ چلیں فرض کریں کہ اگر آپ براعظم انٹارکٹیکا سے کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کے کناروں سے قریب ترین جزیرہ 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس کا نام ہے بووے آئلینڈ۔
और ये बर्फ से जमा हुआ 49 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटा सा जजीरा है। यहाँ कोई भी इंसानी आबादी मौजूद नहीं है और ना ही मुमकिन है, क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। मगर फिर भी नॉर्वे इसकी मलकियत रखने का दावेदार है, वो भी कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। ज़रा सोच कर देखें कि बर्फ से ढका हुआ एक जजीरा जिस पर आप मौजूद हैं, यहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी है या खुला आसमान, जो शायद किसी भी इंसान के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। बोवे आइलैंड के करीब तरीन इलाका या तो बरआज़म अफ्रीका है या फिर एक जजीरा जिसका नाम है ट्रिस्टन डकूना, जिसका जिक्र हम स्टार्ट में कर चुके हैं कि यह भी बिल्कुल गैर आबाद है और बोवे आइलैंड से 2260 किलोमीटर दूर है। यानी कोई भी इंसान बगैर किसी हवाई मदद के यहाँ से निकल ही नहीं सकता। अब तक हम खुश्की के करीब तरीन और इंसानी आबादी से दूर रिमोट एरियाज के बारे में ही जान रहे थे, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन का 70% हिस्सा सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है। लिहाजा क्या होगा कि अगर हम इस समुद्री हिस्से के दरमियानी हिस्से में पहुंच जाएं, जिसके चारों तरफ किसी जजीरे का नामो निशान ना हो। जी हाँ, ऐसा एक मकाम समंदर में मौजूद है जो इंसानी आबादी और ज़मीन से इतना दूर है कि इससे बढ़कर इंसान दूर जा ही नहीं सकता। बहरे ओकियानूस के पानियों में मौजूद एक खतरनाक इलाका जिसके पास हजारों किलोमीटर दूर तक खुश्की का नामो निशान ना हो, इसे पॉइंट नीमो कहते हैं। ये इंसानों और खुश्की से इस कदर दूर है कि अगर इसके करीब तरीन छोटे से छोटे खुश्की के जजीरे पर पहुंचना हो तो भी 2690 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, समंदरी लहरों, मौसमों की शिद्दत और भूख का सामना करते हुए। पॉइंट नीमो के पास कोई समंदरी या तिजारती जहाज भी सफर नहीं करते कि आपको किसी तरह से रेस्क्यू कर सकें। लिहाजा यहाँ किसी भी इंसान को मदद मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड तकरीबन 16 दिन का बोट का सफर है और इतना ही वक्त वापसी के लिए। मगर ये लोग करीब तरीन इलाके से रवाना हुए थे, इनके पास तमाम तर सफरी ज़रूरियात और मदद मौजूद थी। लेकिन अगर आप यहाँ किसी तरह अकेले फंस गए तो कोई भी मदद के लिए यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास इन्हें सिग्नल देने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो ये काम कर सके, और ना ही कंपास मौजूद होगा। हर तरफ ठाठे मारता समंदर होगा और तारों से भरा तारीक आसमान। और दोस्तों, यही है तमाम इंसानी आबादी से सबसे दूर और सुनसान मकाम, जिसे पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी भी कहते हैं, जहां इंसान चाहकर इंसानों और उनकी बस्तियों से दूर अकेले यहां पहुंच तो सकता है, मगर वापस कभी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप इनमें से किस जगह जाने का रिस्क लेना चाहेंगे और किसके साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।